السلام علیکم۔ کلاس 10th اور 12th کے لیے یہ ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ اس ویڈیو میں نے انہی سوالوں کو شامل کیا ہے جو آپ کے ایگزام میں آ سکتے ہیں۔ آپ نے کہا بھی تھا کہ اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جائے۔ اس ویڈیو کی 3 سیریز بنے گی، جس کی پہلی سیریز آپ کے سامنے ہے، کیونکہ اس میں جو کچھ بچا اس سے دوسرے میں شامل کیا جائے گا، اور پھر دوسرے میں اگر کچھ بچ گیا تو تیسری ویڈیو میں اس کو شامل کیا جائے گا۔ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ ان تینوں سیریز کو ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اسے ہم لوگ ابھی جانیں گے۔ تو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ کسی سے بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے۔ جان لیں کہ جامد اس اسم کو کہیں گے جو کسی سے نہ بنا ہو نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے۔ کلمہ کا مطلب ہے نہ تو اسم بنے، نہ فعل بنے، نہ حرف بنے۔ اگر صفت بننا ہے تو صفت بن سکتا ہے، لیکن اسم اور فعل، حرف، یہ تینوں نہیں بن سکتے ہیں۔ جیسے دہلی ایک لفظ ہے، دہلی لفظ کسی اور سے نہیں بنا، نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بن سکتا ہے۔ دہلی سے دہلوی بن سکتا ہے، تو دہلوی کیا ہو گیا؟ صفت۔ صفت بننے میں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اسم، فعل اور حرف نہیں بن سکتا ہے۔ درخت سے، درخت کسی اور لفظ سے نہیں بنا، اور نہ درخت سے کچھ بن سکتا ہے۔ ندی نہ کسی سے بنا ہوا یہ لفظ ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا لفظ بن سکتا ہے۔ پہاڑ سے نہ کوئی لفظ بنا ہے، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کلمہ بن سکتا ہے اس سے، نہ یہ کسی دوسرے لفظ سے بنا ہے۔ تو یہ جامد ہوا۔ پھر سے ایک بات جان لیں کہ جامد اس اسم کو کہتے ہیں جو نہ کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے۔ اور میں آسان طریقے سے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزیں جامد میں آتی ہیں۔ چیز کے نام کو جامد کہتے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے مصدر۔ مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو خود کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے دوسرا کلمہ بنے، جیسے آنا، جانا، کھیلنا، دوڑنا وغیرہ۔ یہ تو تعریف ہوئی۔ سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیں کہ جو بھی کام ہوتے ہیں تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں، اسے ہی انگریزی میں جرنڈ کہتے ہیں، کام کے نام کو۔ جیسے آنا، یہ ورب نہیں ہے، یہ صرف نام ہے۔ تو اگر نام کا پتہ چلے، ہر کام کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو کام کے نام کو مصدر کہتے ہیں۔ اور مصدر سے جو لفظ نکلتا ہے، جو لفظ بنتا ہے مصدر سے، اسے مشتق کہتے ہیں۔ جیسے آنا سے آنے والا، جانا سے جانے والا، کھیلنا سے کھیلنے والا، دوڑنا سے دوڑنے والا، تو یہ مشتق ہوا۔ اب یہاں پر آتے ہیں معنی کے اعتبار سے اسم کی قسمیں۔ تو معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، جان لیں۔ اس سے پہلے آپ نے بناوٹ کے اعتبار سے دیکھا تھا، تو بناوٹ کے اعتبار سے 3 قسمیں تھیں: جامد، مصدر اور مشتق۔ معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کہتے ہیں کامن ناؤن، اسم معرفہ پروپر ناؤن۔ یعنی کامن ناؤن کہتے ہیں جاتی واچک سنگیا کو، اور پروپر ناؤن کہتے ہیں ویکتی واچک سنگیا کو۔ تو اسم نکرہ جس سے پوری ذات کا علم ہو، جیسے ندی، شہر، پہاڑ، انسان۔ میں کہوں کہ ندی گہری ہے تو آپ پتہ نہیں کر پائیں گے کہ کس ندی کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں۔ میں کہوں کہ شہر بہت بڑا ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو جس سے پوری ذات کا علم ہو اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اور اسم معرفہ جس سے کسی خاص جگہ، انسان یا چیز کا علم ہو، اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے میں کہوں کہ ندی بہت گہری ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ندی کیا ہے، کہاں کی ندی ہے، کس ندی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، تو یہ تو نکرہ ہو گیا۔ اور میں کہوں کہ گنگا ندی بہت گہری ہے تو یہاں گنگا اسم معرفہ ہو گیا۔ میں کہوں کہ شہر بہت بھیڑ بھاڑ والی جگہ ہے تو آپ کہیں گے کون سے شہر؟ میں کہہ دوں دہلی، تو دہلی اسم معرفہ ہو گیا۔ پہاڑ کہوں تو یہ نکرہ ہے، اور میں اگر ہمالیہ کہہ دوں تو یہ معرفہ ہے۔ انسان کہوں تو یہ نکرہ ہے، اور گاندھی جی کہہ دوں تو یہ معرفہ ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ضمیر شخصی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرسنل پروناؤن۔ ضمیر شخصی 3 طرح کے ہوتے ہیں: متکلم، حاضر اور غائب۔
متکلم کہتے ہیں فرسٹ پرسن کو، بولنے والے کو متکلم کہتے ہیں، جیسے میں اور ہم۔ بولنے والا ایک ہو تو متکلم واحد کہلائے گا یا واحد متکلم کہلائے گا، بولنے والا ایک سے زیادہ ہو تو جمع متکلم کہلائے گا، یعنی ہم۔ حاضر کہتے ہیں جس سے ہم بات کر رہے ہوں، یعنی جو سامنے ہو، جو سن رہا ہو، اس کو حاضر کہتے ہیں۔ حاضر اگر ایک ہے تو تو کہیں گے یا تم کہیں گے، ایک سے زیادہ ہے تو اسے تم لوگ کہیں گے۔ تو ایک ہوگا تو واحد حاضر کہلائے گا، ایک سے زیادہ ہوگا تو جمع حاضر کہلائے گا۔ غائب کہتے ہیں تھرڈ پرسن کو، جس کے بارے میں بات کی جائے۔ تو اگر ایک ہو تو واحد غائب کہیں گے، ایک سے زیادہ ہو تو اسے جمع غائب کہیں گے تھرڈ پرسن کو۔ تو یہ امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ظرف کی قسمیں، اب اس میں نکرہ کی جو قسمیں ہیں اس میں سے ہم لوگ آتے ہیں۔ اس میں نکرہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ سوال نہیں پوچھا جاتا ہے، سیدھے سیدھے اس میں ظرف کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ قبرستان کیا ہے، عیدگاہ کیا ہے۔ تو آپ جان لیں اس میں ظرف میں آتا ہے کہ جس سے جگہ یا وقت کا پتہ چلے، جگہ یا وقت کا پتہ چلے۔ تو اس کی دو قسمیں ہیں، اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف زمان۔ اس میں ظرف زمان کہتے ہیں جس سے وقت کا پتہ چلتا ہو، وقت کا، جیسے صبح، دوپہر، شام، آج، کل، پرسوں، یہ سب اس میں ظرف زمان میں آئے گا۔ اور جس سے جگہ کا پتہ چلے اس کو کہتے ہیں اس میں ظرف مکان، جیسے قبرستان ایک جگہ ہے، کون سی جگہ؟ جہاں مردوں کو دفنایا جاتا ہے۔ عیدگاہ ایک جگہ ہے جہاں عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد ہے، گھر ہے، اسکول ہے، یہ سب، ہاسپیٹل ہے، یہ سب اس میں ظرف مکان میں آئے گا۔ یعنی جس سے جگہ کا پتہ چلے اس کو اس میں ظرف مکان، جس سے وقت کا پتہ چلے اسے اس میں ظرف زمان کہتے ہیں۔ اس میں صوت اور اس میں آلہ۔ اس میں صوت اس اسم کو کہتے ہیں جس سے آواز کا علم ہو، جیسے کھٹ کھٹ، میاؤ میاؤ، کو کو، ککرو کو، یہ سب آواز کا نام ہے۔ تو جس سے آواز کا پتہ چلتا ہے اس کو کہتے ہیں اس میں صوت۔ اور اس میں آلہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اوزار کا علم ہو، یعنی جس کو ہاتھ میں لے کر ہم کوئی کام کر رہے ہوں، جیسے کدال، قلم، کھرپی، مچھردانی۔ آپ کے سوال میں مچھردانی ہی پوچھا جاتا ہے تو مچھردانی اس میں آلہ میں آئے گا، مچھردانی اس میں آلہ ہے، جس کی مدد سے ہم کوئی کام کرتے ہوں۔ اس کے بعد ہے اس میں مکبر اور اس میں مصغر۔ اس میں مکبر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے بڑا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کتاب، در، باغ وغیرہ۔ ایک شرط ہے یہاں، جو اس میں مکبر ہوگا اسی کا اس میں مصغر ہوگا، جو اس میں مصغر ہوگا وہ اس کا کوئی نہ کوئی اس میں مکبر ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ہم ہاتھی کو اس میں مکبر کہہ دیں گے، نہیں کہیں گے۔ جیسے باغ کو یہاں پر اس میں مکبر کہا گیا تو آپ دیکھیں اس میں مصغر کی تعریف پہلے جان لیں، اس کے بعد سمجھیں گے۔ اس میں مصغر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اسم کے چھوٹا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کتاب کہیں گے تو یہ بڑی چیز ہوئی، کتابچہ کہیں گے تو یہ چھوٹی چیز ہوئی، در کہیں گے تو یہ بڑی چیز ہوئی، دریچہ کہیں گے تو چھوٹی چیز ہوئی، باغ کہیں گے تو یہ بڑی چیز ہے، یعنی مکبر ہے، اور باغیچہ کہیں تو یہ مصغر ہے۔ گھر میں جو ہمارے استعمال ہوتے ہیں کچھ برتن، اس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں۔ دیگ کا نام آپ نے سنا ہوگا، دیگ۔ دیگ کہتے ہیں جو بڑی چیز ہو، یعنی وہ بڑا سا برتن جس میں کھانا پکایا جاتا ہو بہت سارے لوگوں کے لیے، تو وہ دیگ ہے۔ تو دیگ اس میں مکبر ہو گیا، اسی دیگ سے ایک بنا ہوا ہے دیگچی، تو دیگچی اس میں مصغر ہے۔ جان لیں جو اس میں مکبر ہوگا اسی کا اس میں مصغر ہوگا کوئی نہ کوئی۔ اب میں کہوں پیالہ، تو پیالہ کہتے ہیں کسی بڑے برتن کو، اسی سے ایک لفظ بنتا ہے پیالی، تو پیالی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں۔ چمچ کہیں گے کسی بڑی چیز کو، اور اسی سے بنتا ہے چمچی، تو چمچی اس میں مصغر ہو گیا۔ تو اس کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ فعل ماضی کی قسمیں، یہاں آپ کو فعل ماضی کی قسموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطی یا تمنائی۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ سمجھیں کہ آپ کو ورب دیکھنا ہے، یعنی فعل دیکھنا ہے۔ وہ گیا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے گیا، گیا جو ورب ہے یہ ورب پاسٹ ٹینس میں ہے یا پریزنٹ میں ہے۔ تو گیا یہ پاسٹ ٹینس ہے، تو یہ پاسٹ ٹینس ہے تو یہ
اردو کے لحاظ سے یہ ماضی ہو گیا، جان لیں۔ آپ کو ہے، ہوں، تھا، تھے، تھی نہیں دیکھنا ہے، آپ کو پہلے فعل دیکھنا ہے، یعنی ورب کون سا ہے۔ تو وہ گیا ہے، تو یہاں پر گیا کیا ہے؟ تو گیا یہاں پر اس کی انگریزی ہوتی ہے وینٹ، تو یہ پاسٹ ٹینس میں ہے، تو یہ جملہ بھی پاسٹ ٹینس کا ہوا۔ تو ماضی مطلق کے بارے میں بہت آسان ہے، اس کو جان لیں۔ جیسے کسی نے کہا کہ عارف نے کتاب پڑھی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا، کب ہوا نہیں پتہ چلا، صرف گزرے ہوئے زمانے کا پتہ چل رہا ہو، جس سے اس کو کہتے ہیں ماضی مطلق۔ جیسے عارف نے کتاب پڑھی، احمد گیا وغیرہ، تو یہ ماضی مطلق ہے، اس سے پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب یہیں پر اگر کہیں جوڑ دیں کہ حامد نے کتاب پڑھی ہے، تو یہ ماضی قریب ہو جائے گا، کیونکہ ہے لگا ہوا ہے۔ فعل کے ساتھ، فعل اگر پاسٹ ٹینس ہو، فعل اگر ماضی کا ہو اور ہے لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب ہو جائے گا۔ حامد نے کتاب پڑھی ہے، تو یہ ماضی قریب ہوا۔ احمد پٹنہ گیا، اوپر لکھا ہوا ہے احمد پٹنہ گیا، سیدھے تھا تو وہ ماضی مطلق تھا۔ نیچے کہیں کہہ دیں احمد پٹنہ گیا ہے، تو یہ ماضی قریب ہو جائے گا، ہے لگا دیں گے تو ماضی قریب ہو جائے گا۔ ماضی بعید بھی اسی طرح ہے۔ احمد پٹنہ گیا، یہ تو ماضی مطلق ہے، اس میں تھا لگا دیں گے، احمد پٹنہ گیا تھا، تو یہ ماضی بعید ہو جائے گا۔ اوپر آپ نے دیکھا تھا کہ مثال تھی اس میں کہ عارف نے کتاب پڑھی، تو پڑھی یہ تو ماضی مطلق ہے لگا دیا تھا آپ نے تو ماضی قریب ہو گیا تھا۔ ہے نہیں لگانا، آپ کو لگانا ہے تھا۔ حامد نے کتاب پڑھی تھی، تو یہاں پر یہ ماضی بعید ہو گیا، یعنی ماضی مطلق میں ہی اگر ہے لگا دیں گے تو ماضی قریب ہو جائے گا، اور تھا لگا دیں گے تو ماضی بعید ہو جائے گا۔ اور اگر گا لگائیں گے، فعل سب کا پاسٹ ٹینس ہونا چاہیے، یعنی ورب پاسٹ ٹینس میں ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے۔ تو اگر کہیں اس میں گا گے گی لگا دیں گے تب یہ ہو جائے گا ماضی شکیہ۔ جیسے وہ گیا ماضی مطلق ہے، ہوگا لگا دیں گے تو وہ گیا ہوگا، یہ ماضی شکیہ ہو گیا۔ ماضی شکیہ کہتے ہیں اس کو، ایک اور نام ہے اس کا ماضی احتمالی، دونوں نام ہے اس کا۔ اس سے محمود ملا ہوگا، دیکھیے ملا کیا ہے؟ ملا یہ پاسٹ ٹینس میں آتا ہے، یعنی یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو ملا تو ہے، اسے محمود ملا یہ ماضی مطلق ہے، ہوگا لگا دیں گے تو یہ ماضی شکیہ ہو جائے گا۔ شرط یہی ہے، سب میں ماضی مطلق کا، ان چاروں میں ماضی مطلق کا ہونا ضروری ہے۔ ماضی مطلق میں ہے لگا دیا تو ماضی قریب، تھا لگا دیا تو ماضی بعید، اور اس میں ہوگا لگا دیں گے تو یہ ماضی شکیہ ہو جائے گا یا یعنی ماضی احتمالی ہو جائے گا۔ اور ہے ماضی استمراری۔ ماضی استمراری اس فعل کو کہتے ہیں جس میں گزرا ہوا زمانہ جاری حالت میں پایا جائے، جس کو انگریزی میں پروگریسو کہتے ہیں۔ جیسے وہ جاتا تھا، وہ کھا رہا تھا، میں جاگتا تھا، یہ سب اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کام گزرے ہوئے زمانے میں ہو رہا تھا اور ابھی بھی، اور اس وقت بھی جاری حالت میں تھا، مطلب جاری حالت کے بارے میں ہی ہم بول رہے ہیں۔ وہ کھا رہا تھا، تو جس میں رہا تھا، گیا تھا، اس طرح کا آ جائے تو یہاں پر ایک اور کنفیوژن آپ کو ہو جائے گا ماضی استمراری میں، کہ میں جاگتا تھا اور میں جاگا تھا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے میں جاگا تھا یہ ہو گیا ماضی بعید، اور یہاں لکھا ہوا ہے میں جاگتا تھا، کیونکہ اس میں ماضی مطلق کا استعمال نہیں ہوا ہے۔ یاد رکھیں ماضی استمراری میں ماضی مطلق کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ وہ کھا رہا تھا، اس کا جو فعل ہوتا ہے، مین ورب جو ہوتا ہے اس میں، وہ مین ورب اس کا مطلب پریزنٹ میں ہوتا ہے۔ تو وہ کھا رہا تو سب میں استعمال ہوتا ہے، تھا لگا دیا گیا تو یہ ماضی استمراری ہو گیا۔ میں جاگتا تھا تو یہ بھی ماضی استمراری ہو گیا، کیونکہ یہ ماضی مطلق سے نہیں بنا ہے۔ اب بچا ماضی شرطی یا تمنائی، ایسا فعل جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ساتھ کوئی شرط، تمنا پائی جائے۔ جیسے کاش وہ آ جاتا، یہ بھی ماضی شرطی یا تمنائی ہے۔ یا ایک اور جملہ ہے، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہوتا،
یعنی جس میں کوئی تمنا ہو یا جس میں کوئی شرط ہو اسے کہتے ہیں ماضی شرطی یا تمنائی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم علم کی قسمیں۔ انسان جو دنیا میں جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے، وہ نام کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کا نام نہ ہو تو انسان گمنام ہو جائے گا۔ تو نام انسانوں کو کئی طرح کے ملتے ہیں، کچھ نام گھر سے ملتے ہیں، ماں باپ رکھ دیتے ہیں، کچھ سماج کی طرف سے ملتے ہیں، کچھ نام سرکار بھی نام دیتی ہے، عوام بھی نام دیتے ہیں۔ تو نام جو انسان کو ملتا ہے انہی ناموں کو الگ الگ طریقے سے یہاں ڈیفائن کیا گیا، بتایا گیا ہے۔ تو ایک نام ہے اسمی۔ تو اسمی آپ کو یہاں میں بتا دے رہا ہوں، لیکن نئی قواعد کے مطابق جب آپ نئی قواعد کو دیکھیں گے تو وہاں پہ اسمی ہے ہی نہیں، یعنی وہاں علم کی 5 قسمیں بتائی گئی ہیں، میں یہاں علم کی 6 قسمیں بتا رہا ہوں، اور یہی 6 درست ہیں۔ تو اگر سوال آئے کہ علم کی کتنی قسمیں ہیں تو جان لیں یا تو 5 آئے گا تو 6 نہیں آئے گا، اور 6 آئے گا تو پھر 5 کا آپشن نہیں رہے گا، یعنی آپشن رہے گا آپ کو 1 3 5 7، تو وہاں پر آپ کو 5 چن لینا ہے، اور رہے گا 2 4 6 8، تو وہاں پر آپ کو 6 چن لینا ہے۔ تو یہاں پر اسمی آیا۔ اسمی کہتے ہیں وہ نام جو ماں باپ کی طرف سے ملے، جیسے محمد اختر، ذیشان حیدر وغیرہ۔ میں اسے اس طرح کہتا ہوں کہ وہ نام جو آپ کے آدھار کارڈ پر موجود ہے، وہ نام جو آپ کے ایڈمٹ کارڈ پر موجود ہے، وہ نام جو سرکاری کاغذات پہ موجود ہے، وہ اسمی نام ہوتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے کنیت۔ ہمارے ہاں یہ نام نہیں پڑتا ہے، عرب میں بہت زیادہ ہے۔ وہ نام جس میں ماں باپ یا کوئی رشتہ دار کا نام شامل ہو، رشتہ دار بھی اس میں جوڑ لیں گے، جیسے محمد بن قاسم، یعنی قاسم کا بیٹا محمد، فاطمہ بنت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، یعنی ایک ایسا نام جس میں ماں باپ یا کسی رشتہ دار کا نام جڑا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں کنیت۔ اس کے بعد ہے لقب۔ لقب وہ نام جو عوام کی طرف سے ملے، یعنی پبلک کی طرف سے ملے، جیسے بلبل بنگال، شیر بہار وغیرہ۔ کوئی اچھی تقریر کرتے ہوں تو انہیں بلبل بنگال کہا جاتا ہے، شیر بہار کہا جاتا ہے، نائٹنگل آف انڈیا کہا جاتا ہے، بہت کچھ کہا جاتا ہے۔ تو جو نام عوام کے ذریعے ملے اس کو کہتے ہیں لقب، اور جو نام سرکار کے ذریعے ملے، وہ کسی خوبی کی بنا پر سرکار دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں خطاب، جیسے پدم بھوشن، بھارت رتن، خان بہادر۔ اکبر الہ آبادی کو ملا تھا خان بہادر، خان بہادر بھی یاد رکھیں گے، امتحان میں خان بہادر ہی پوچھتا ہے۔ پدم شری، پدم وبھوشن، بہت سارے ہیں۔ تو یہ سب خطاب ہے، وہ نام جو سرکار کی طرف سے ملے اسے خطاب کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عرف۔ عرف وہ نام ہوتا ہے جو اصل نام کے علاوہ مشہور ہوتا ہے، جیسے کسی کا نام سلیم الدین ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کو سلو، کسی کا نام کلیم الدین ہے تو لوگ کہتے ہیں کلو۔ تو اصل نام کے علاوہ کوئی نام ہوتا ہے، کسی کا نام منٹو ہوتا ہے، کسی کا چنٹو، کسی کا پنٹو، کسی کا ڈبلو، یہ سب جو گھر کے نام ہوتے ہیں لوگ رکھ دیتے ہیں، تو یہ سب کہلاتے ہیں عرف۔ اس کے بعد تخلص ہے۔ تخلص میں وہ نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہو، جیسے اسد اللہ خان، لیکن وہ شاعری میں کیا استعمال کرتے ہیں؟ غالب۔ تو غالب تخلص ہے، شاعر جو اپنا نام شاعری میں استعمال کرتے ہوں۔ احمد فراز کا تخلص فراز ہے، پروین شاکر کا تخلص کیا ہے؟ شاکر ہے، اور بھی سارے شاعر ہیں جو اپنے نام کا استعمال شاعری میں کرتے ہیں، جو نام استعمال شاعری میں کرتے ہوں گے وہ تخلص کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے فعل کی قسمیں یا زمانے کی قسمیں، اسے جان لیں کہ فعل کی قسمیں زمانے کے لحاظ سے، تو زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ انگریزی میں جاتے ہیں تو پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر میں آتا ہے، ہندی میں بھوت کال، بھوشیہ کال، ورتمان کال آتا ہے، اسی طرح اردو میں آتا ہے ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی جس سے گزرے ہوئے دور کا پتہ چلتا ہے، جیسے احمد آتا تھا، محمود کھاتا تھا، اسے ماضی کہتے ہیں، انگریزی میں اسے پاسٹ کہتے ہیں۔ پرزینٹ کہتے ہیں جس سے موجودہ زمانے کا علم ہو، جیسے احمد آتا ہے، محمود جاتا ہے وغیرہ، یہ پرزینٹ ٹینس ہے۔ اور مستقبل کہتے ہیں جس سے آنے والے زمانے کا پتہ چلے، جس کو انگریزی میں فیوچر ٹینس کہتے ہیں، جیسے میں جاؤں گا، احمد کھائے گا وغیرہ، تو یہ مستقبل ہوا۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو میں کہیں سے کوئی چیز اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں،
جب آپ کمنٹ باکس میں لکھیں گے تو جب میری لائیو کلاس ہوگی تو اس میں اس سوال کو شامل کر لیا جائے گا اور آپ کو وقت بتا دیا جائے گا، اس حساب سے آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔